بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شب قدر کس طرح 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے، اس سلسلے میں بنی اسرائیل کے ایک بزرگ جناب حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دل کو ہلا دینے والا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ یہ واقعہ سننے کے بعد کوئی بھی مسلمان شب قدر کو سو کر یا بیکار میں ہرگز نہیں گزارے گا، بلکہ اس رات کو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے وہ نوافل اور درود و سلام کی کثرت میں ہی گزارے گا۔ تو ناظرین، حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ایک ایسے برگزیدہ اور نیک بندے تھے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پر اسرار طور پر بے حد و حساب روحانی اور جسمانی طاقتوں سے نواز رکھا تھا۔ آپ جناب حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ اتنے طاقتور تھے کہ ان پر کسی بھی قسم کی دھات، تیر، تلوار اور نیزہ وغیرہ کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ نے 1000 مہینے اس طرح اللہ کی عبادت کی کہ تمام رات آپ قیام میں گزارتے اور سحری میں روزہ کی حالت میں آپ اللہ کی راہ میں جہاد فرماتے۔ آپ حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ چونکہ بے حد طاقتور تھے، اس لیے کفار کو ہمیشہ آپ کے سامنے ناکامی کا سامنا کرنا ہی پڑتا، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ کفار آپ کے نام سے بھی گھبرانے لگے۔ تو ناظرین، جب کفار کے تمام حربے ناکام ہو گئے تو انہوں نے آپ سرکار کو ناکام کرنے کے لیے آپ سرکار کی زوجہ کو بے شمار دولت کا لالچ دے کر اسے اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کو جب نیند کی حالت میں پائے تو وہ انہیں مضبوط رسیوں سے جکڑ کر ان کے حوالے کر دے۔ چنانچہ آپ کی بیوی لالچ میں آ گئی اور اس نے ایسا ہی کیا۔ جب حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ سوئے تو اس نے آپ سرکار کو مضبوط رسیوں سے باندھ دیا۔ جب حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے ان رسیوں کو ایک ہی جھٹکے میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ آپ سرکار نے غصہ میں آ کر اپنی بیوی سے پوچھا کہ مجھے کس نے رسیوں سے باندھا ہے؟ تو گھبرائی ہوئی بیوی نے مکاری کرتے ہوئے کہا کہ میں تو آپ کی طاقت کا امتحان لے رہی تھی۔ تو آپ سرکار اپنی بیوی کی بات سن کر مسکرائے اور بات رفع دفع ہو گئی۔ مکار بیوی نے ہمت نہ ہاری اور دوبارہ طاق میں رہی کہ کب آپ سرکار پر نیند کا غلبہ طاری ہو۔ لہٰذا دوسری بار جب آپ سرکار پر نیند کا غلبہ طاری ہوا تو آپ سرکار کو آپ کی بیوی نے لوہے کی مضبوط زنجیروں میں جکڑ دیا۔ تو جیسے ہی آپ سرکار نیند سے بیدار ہوئے تو آپ سرکار نے ایک ہی جھٹکے میں ان زنجیروں کی ایک ایک کڑی کو الگ کر دیا۔ بیوی یہ منظر دیکھ کر شدید گھبرا گئی، مگر اب بھی اس نے مکاری کرتے ہوئے وہی بات دہرائی کہ میں تو آپ کی طاقت کا امتحان لے رہی تھی۔ تو حضرت جناب شمعون رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا کہ اے پگلی، اللہ نے مجھے اپنی ولایت کا شرف عطا فرمایا ہے اور مجھ پر کسی بھی قسم کی دھات اس وقت تک اثر نہیں کر سکتی جب تک کہ میرے سر کے بال نہ کاٹے جائیں۔ یہ بات سن کر مکار بیوی سارے راز کو سمجھ گئی۔ لہٰذا تیسری بار اس مکار بیوی کو موقع ملا تو اس نے آپ سرکار کو آپ ہی کے بالوں سے باندھ دیا، اور جیسے ہی آپ نیند سے بیدار ہوئے تو آپ بے پناہ کوشش کرنے کے باوجود بھی اپنے 8 گیسوں کی جکڑ سے آزاد نہ ہو سکے۔ اصل میں آپ سرکار کی ساری طاقت آپ کے 8 گیسوں میں تھی جو کہ زمین تک دراز تھے۔ لہٰذا کفار آپ کو اسی حالت میں اٹھا کر لے گئے۔ کفار نے آپ کو ایک بڑے ستون سے باندھ کر آپ سرکار کی آنکھوں، ناک، کان اور گلا مبارک کو کاٹ دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولی کی بے حرمتی پر ان کفار والوں کو اس بیوی سمیت زمین کے اندر غرق کر دیا۔ ناظرین، یہ سارا واقعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سنایا۔ تو صحابہ نے یہ واقعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے کے بعد عرض کی کہ یا رسول اللہ، حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ نے 1000 مہینہ تک رات کو قیام کیا، سحری میں روزہ رکھا
اور روزہ کی حالت میں جہاد کیا، جبکہ ہماری عمریں بھی قلیل ہیں اور ہم نے نیند اور رزق کی تلاش میں وقت گزارنا ہوتا ہے اور بھی دنیا داری کے کئی کام ہیں، تو ہم ایسی عبادت کیسے کریں گے؟ تو یہ بات سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے۔ لہٰذا اسی وقت حضرت جبرائیل حاضر ہوئے اور سورہ قدر پیش کی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسی رات عطا فرما دی ہے کہ جس نے اس رات میں عبادت کر لی تو اس کو 1000 مہینے سے بھی زیادہ اجر و ثواب حاصل ہوگا، اور یہی رات شب قدر کی ہے، اور یہ رات رمضان شریف کے آخری عشرہ کی تاک راتوں میں سے ایک ہے۔ تو ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو شب قدر کی اہمیت کا پتہ چل گیا ہوگا، اس لیے اس رات کو فارغ یا سو کر ہرگز نہ گزاریں، کیونکہ یہ رات آپ کی تمام دعاؤں کی قبولیت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور اسی سلسلے میں ہم نے آپ کے لیے شب قدر کے حوالے سے خاص وظائف بھی پیش کر دیے ہیں، جن کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے۔ ناظرین، رمضان شریف میں نقش درود ابراہیمی اور فریم درود ابراہیمی کو اپنے گھر میں رکھنا آپ کی ہزاروں حاجات کی تکمیل اور لاکھوں مشکلات کا فوری روحانی حل ہے۔ نقش درود ابراہیمی یا فریم درود ابراہیمی اللہ کی بارگاہ سے بے پناہ رزق، دولت، عزت، کاروباری کامیابی، اچھی نوکری، اچھا رشتہ اور اولاد حاصل کرنے کے لیے کمال کا مجرب روحانی عمل مانا جاتا ہے۔ اس نقش کی برکت سے آپ کی جان، مال، عزت، اولاد، گھر، کاروبار، نوکری، شادی اور رشتہ ہمیشہ کالا جادو، جنات، نظر بد، حادثات، ناکہانی، آفات و بلیات اور دشمن سے محفوظ رہتے ہیں۔ اس نقش کی برکت سے بیٹیوں کے لیے اچھے رشتے آنا شروع ہو جاتے ہیں اور میاں بیوی میں کبھی نہ ختم ہونے والی محبت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ ان نقوش کو خود تحریر کرنے کے لیے یا آستانہ سے حاصل کرنے کے لیے تفصیلی لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے۔ یہ نقوش آستانہ سے حاصل کرنے کے لیے آپ 030634418786 پر آمنہ بہن سے رابطہ فرمائیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کی سبھی نیک دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔